اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے کے آخر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ ارشاد ہم نے ذہن نشین کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دغاباز کو مکاری کے مواقع نہیں دیا کرتا اور دغاباز اور مکار کو پسند نہیں فرماتا۔ 13ویں پارے کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس مقام پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی تمام معاملات سے، تو آپ نے اس موقع پہ بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، اور اس کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ جو میرا نفس ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بری نہیں ہو سکتا، اور نفس کا کام تو ہے برائی کو حکم دینا، مگر جس پر رب رحم فرمائے۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ رب کی رحمت سے ہوا، اور رب کی رحمت سے ہی انسان نفس امارہ کے مکر سے بچ سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو آپ نے اس سارے معاملے کو رحمت خداوندی کے حوالے کر دیا کہ اللہ کے رحمت سے ہوتا ہے، بصورت دیگر کوئی خود کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بے قصور ہے، یعنی یہ بے قصوری جو ان کے ثابت ہوئی ہے یہ بھی رب کی رحمت سے ہوئی ہے۔ تو آپ نے انسان کو یہ احساس دلا دیا کہ عاجزی اور انکساری اور ہر موقع پر اللہ کا شکر اور اللہ کے حمد بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک خواب کی تعبیر جو آپ نے بادشاہ کے لیے اس کے مصاحب کو دی تھی، وہ حضرت یوسف کے رہائی کا سبب بنی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے یہ کہہ کے بلوا لیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنا، یعنی عمومی لفظوں میں اگر کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشیر خاص بناؤں گا، استخلص لنفسی، اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ اب جب حضرت یوسف سے بات کی اس نے، بادشاہ نے، عزیز مصر نے، تو فرمایا کہ میں یعنی بڑی امانت سے یہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، کہ تم ہمارے سامنے ایک امین کی حیثیت سے آئے ہو اور تمہاری امانت داری پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ مجھے جو زمین کے خزائن ہیں، وسائل ہیں، ان کی وزارت دے دیجئے، میں اسے جانتا بھی ہوں، اس کی حفاظت بھی کر لوں گا، اور اس کو یعنی اس کا علم بھی مجھے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیل میں رہ کر یہ سب کچھ ہوا تھا، انہوں نے، یعنی بادشاہ نے یہ نہیں کہا کہ تم تو جیل میں رہے ہو، تمہیں کیا پتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے انہیں حکومت عطا فرمائی، اور ہم جسے چاہیں نبوت اور رحمت عطا فرمائیں، نبوت اور سلطنت میں سے حصہ عطا فرمائیں۔ تو نبوت اور سلطنت حضرت یوسف کو ملی، حضرت سلیمان کو ملی، اور بھی یعنی انبیاء کرام ہو سکتا ہے کہ سخت ذہن میں نہ آ رہے ہوں۔ فرمایا وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکیاں ضائع نہیں کیا کرتے، یا نیکوکاروں کی نیکیاں ضائع نہیں کیا کرتے، جو بھی اس کو سمجھا جائے۔ پھر فرمایا کہ آخرت کا اجر یہ تو دنیاوی حکومت، وزارت، سب چیزوں سے بہتر ہے، اور آخرت کے اجر کی تو بات ہی کیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اب انبیاء سے زیادہ متقی کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام سے زیادہ متقی کسی کا ہونا یہ تو بہت ہی محال بات ہے، کیونکہ ہم نبی کے بتانے سے متقی ہیں، تقوی ہماری اپنی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے۔ نبی نے بتا دیا کہ تقوی کیسے ہوگا تو ہم متقی ہو گئے، اور نبی اگر نہ بتائیں تو پھر اپنے طریقے سے ہم ہزار کام کر لیں، اچھے کام جو دنیا میں معروف ہیں اس کا کرنا اور بات ہے، اور متقی بننے کے لیے نبی کی راہ پر چلنا اور بات ہے۔ فرمایا کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے اس بات کی؟ پھر
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قصہ سنایا اور کس طرح سے مصر میں ان کے ملاقاتیں ہوئیں اور کس طرح سے حضرت یوسف نے یعنی ان کے لیے غلے کا انتظام فرمایا اور پھر کس طرح سے یہ سب جو ہیں ایک دوسرے سے مل گئے. اس میں ایک واقعہ بہت خاص ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم جاؤ یوسف کو اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ اور مجھے امید ہے کہ وہ زندہ ہوں گے اور وہ مل بھی جائیں گے. اور اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، نا امید کافر ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اب جب یہ سارے معاملات طے پا گئے اور یہ سب بھی مصر پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے ایک بات جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ کہ حضرت یوسف نے جب اپنے بھائیوں کو رخصت کیا تو انہیں قمیض عطا فرمائی اور یہ کہا کہ یہ قمیض میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، تو ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی. تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے تبرکات اور بزرگان دین کے تبرکات سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے اور ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، شفا حاصل کی جا سکتی ہے. تو حضرت یعقوب نے بھی یعنی نور نبوت سے یہ محسوس کر لیا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو یعنی ایک رابطہ جو تھا وہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے قمیض بھجوائی اور انہیں خوشبو محسوس ہوئی. اب یہ سارے معاملات یعنی جب وہاں مل گئے، سب کچھ ہو گیا، تو بھائیوں نے بھی ان سے بھی معافی مانگی، حضرت یوسف سے بھی کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں اور اپنے والد سے بھی معافی مانگی. حضرت یوسف نے بھی فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے میں کوئی بدلہ نہیں لوں گا بلکہ بس اب تم سب کو معاف کیا جاتا ہے. یہ بھی اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ایک دن مکہ فتح ہوگا، مکے والے آپ کے اسی طرح ماتحت ہوں گے. اور یہ ہوا، تاریخ نے دیکھا کہ مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سب کو معاف فرمایا اور یہی جملہ دہرایا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. اس کے بعد یعنی جب یہ سب ہو جاتا ہے تو حضرت یوسف جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تعبیر الاحادیث یعنی خواب کی تعبیروں کا علم عطا فرمایا. تو انسان کو اگر کوئی علم آتا ہو تو وہ اس کی انتہائی ترقی کا سبب بھی بن سکتا ہے، تنزل کا بھی. لیکن یہ حضرت یوسف کو جو خوابوں کی تعبیر کا علم تھا یہ اصل میں معجزاتی طور پر تھا اور یہ ایک معجزہ تھا حضرت یوسف کا. اور حضرت یعقوب نے ان کا خواب سنتے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ تعبیر الاحادیث یعنی خواب کا علم سکھائے گا. چنانچہ انہوں نے اس موقع پر اللہ کی حمد کی کہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی اور ان ربی لطیف لما یشاء، میرے رب تو جس پہ چاہے لطف فرمائے. اور پھر اس کے بعد ایک پورا ضابطہ جو ہے وہی ارشاد فرمایا گیا سورہ یوسف کے آخری رکوع میں کہ انسان یعنی جو ہے وہ اللہ کی جو نشانیاں زمین و آسمان میں ان میں غور کیوں نہیں کرتا، بجائے اس کے کہ وہ غور کرے وہ گزرتا ہے اور اس سے اعراض کر جاتا ہے. یعنی یہ کفار کے غرور کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. یہ قاعدہ کلیہ کے طور پر بات ہے کہ اکثریت ہمیشہ مشرکین ہی کی رہی ہے اور ایمان والے ہمیشہ کم رہے ہیں. تو اگر ایمان والے کہیں کم ہوں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیں یہ میرا رستہ ہے، میں اس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور یہ بلاوا جو ہے یہ اللہ کی طرف ہے اور یہ بصیرت کی بنیاد پر ہے جس پر میں اور میرے متبعین قائم ہیں اور میں مشرک نہیں ہوں. مجھے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام نہ ظہور نبوت سے پہلے نہ بعد یعنی معاذ اللہ شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہاں. پھر فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، کہ آپ جو ہے وہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ انبیاء کرام بھیجے گئے اور ان کی طرف ہم نے وحی کی. تو
اب یہ لوگ جو ہیں مکہ والے، یہ کیا ان مقامات کو نہیں دیکھتے جو تباہ ہو چکے ہیں؟ اور اجر تو صرف آخرت کا ہی ہے، اور وہ بھی متقین کے لیے ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ انبیاء کرام جب تبلیغ کی یعنی جیسے کنچے کے انتہا کر دیتے ہیں اور ظاہری اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں، جو کہ بری بات نہیں ہے، ظاہری سبب سے مایوس ہونا بری بات نہیں ہے۔ اللہ سے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کبھی مایوس نہیں ہوتے، یعنی جب یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ اب ان پر بے اثر ثابت ہو گئی، ہمیں پوری طرح جھٹلا دیا گیا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ قد کذبوا جاءہم نصرنا، تو ان کی طرف اللہ کی مدد آتی ہے، تو اب وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور یعنی بچا لیتا ہے۔ لیکن مجرمین جو ہیں ان کو عذاب پہنچ کے رہتا ہے، یعنی وہ عذاب سے بچ نہیں پاتے، ایک ایک مجرم کو عذاب گرفتار کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو واقعات ہیں بشمول سورہ یوسف، تو اس میں جو ہے وہ عبرت ہے، اور لیکن عبرت بھی عقل مندوں کے لیے۔ پھر قرآن مجید کے لیے فرمایا ما کان حدیثا یفترا، یہ جو ہے یعنی کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، مگر یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے موجود ہیں، اس میں ہدایت ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے۔ اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے، اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، الف لام را، جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، اور یہ کتاب کیا ہے؟ والذی انزل الیک من ربک الحق، یہ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے حق نازل ہوئی ہے، یعنی اس کا نازل ہونا حق ہے، لیکن اکثریت اس بات کو نہیں جانتی۔ اس کے بعد دلائل توحید، عقائد رسالت اور آخرت کے بارے میں عقائد، ذکر تو اسی کا ہوگا، لیکن دلائل توحید پر اس میں زور ہے، اور اس پر بھی کہ کفار کو مسئلہ یہ تھا کہ اٹھیں گے کیسے، اگر ایک دفعہ مر گئے تو مر گئے، اب اٹھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ان کو اس بارے میں جتنا بھی سمجھایا جائے وہ سمجھتے نہیں تھے۔ اب فرمایا کہ وہی رب تمہیں مرنے کے بعد اٹھائے گا، کون؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، تم دیکھ تو رہے ہو۔ اب اگر وہ بلند ہو گیا تو تمہیں اٹھانا کون سا مشکل ہے مرنے کے بعد؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بات اور یہاں کہنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھانا مشکل کام نہیں ہے، بلکہ پہلی بار پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تو وہ تو انہوں نے سمجھا نہیں، وہ یہ سمجھے کہ دوبارہ اٹھنا یا دوبارہ جینا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایسا کیوں تھا ان کے ذہن میں؟ کیونکہ وہ عقل سے سوچتے تھے۔ عقل سے سوچنے والے کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ پہلی بار جب ہمیں پیدا کیا تھا تب تو ہم میں یہ سوچ بھی نہیں تھی، یہ بصیرت بھی نہیں تھی کہ ہم کیسے اٹھیں گے، اور بالکل ایک بچہ جو ہے وہ کیسے بڑا ہوگا اور کیسے مطلب ہے کہ اس دنیا میں فسادات مچائے گا یا امن و امان قائم کرے گا، تو یہ سب تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اب مرنے کے معاملے میں یہ کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے، تو پریشانی یہ ہوئی۔ اس پہ ان کے بھی دلائل تھے جو اپنے وقت پر تفصیل سے آئیں گے۔ پھر فرمایا کہ اتنا سب کچھ تم دیکھتے ہو، کھجور کے باغات، انگور کے باغات، اور یہ جو روزمرہ استعمال کی اشیاء، یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ اللہ نے۔ تمہیں اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ فرمایا کہ کہیں فرمایا کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، کہیں فرمایا کہ یہ غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی یہ سب بھی تو تمہارے لیے ناممکنات ہیں۔ تو پانی کا برسانا آسمان سے، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے قول پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا قول یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے کیسے۔
اللہ تو ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا فرما سکتا ہے، تو ان کا اٹھنا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ان کے گلوں میں طوق ہیں، اور یہ اصحاب نار ہیں، یہ وہیں رہیں گے۔ پھر بات وہی آئی کہ یہ عذاب کی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، کہ اگر یعنی کفار کا قول یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کی طرف آیات نازل ہوئی ہیں تو بس معجزات دکھاتے جائیے، تو اللہ نے فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ ان کو ڈرانے والے ہیں اور ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا مبعوث فرمایا ہے، یعنی ہر قوم کی طرف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معجزات سے ایمان مل جاتا تو ایک ہی معجزہ کافی ہوتا، لیکن معجزات کا تسلسل، یعنی مطالبہ یہ ہے کہ معجزات کا ایک تسلسل ہو تاکہ بس معجزات ہی دیکھتے رہیں اور ختم ہو جائے بات۔ پھر فرمایا کہ اچھا تمہیں مرنے کے بعد جینے کا یقین نہیں ہے، تو اللہ ہی تو ہے جیسے یہ علم ہے کہ کس کے شکم میں کیا ہے، یعنی بچے کا علم اسے ہے کہ اس کی تقدیر کیا ہوگی اور وہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، سعید ہوگا کہ شقی ہوگا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنا علم تو انسان کو بھی اب اس نے عطا فرما دیا اپنی رحمت سے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ کو بچے کی جنس معلوم ہو جائے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا وہ بچہ ہے کہ بچی، لیکن اس کے بعد ساری زندگی جو کچھ اس کے ساتھ درپیش ہوگا وہ اللہ کے علم میں۔ تو پھر یہ کہ ہر کمی و زیادتی اس کی یہ بھی اللہ کے علم میں، اور ہر شے کی کہ مقدار مقرر ہے اس کے علم میں یہ بات بھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ نے انسان کے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرمائے، تو یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر ایک انقلابی ضابطہ جو ہے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اگر کوئی قوم خود کو تبدیل کرنا نہ چاہے تو پھر اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ جو خود کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، مدد ان کی جاتی ہے، اور اگر کسی کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کر لے تو پھر وہ بھی ہو کے رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ سورت کا نام سورت الرعد ہے تو فرمایا کہ رعد اور فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ بادلوں کے گرج کی آواز سنیں تو اللہ کا ذکر کیا کریں، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس پر بجلی نہیں گرتی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ ایسے صورت دیکھیں کہ بادل کڑک رہے ہیں، گرج رہے ہیں، تو آپ اللہ کا ذکر کریں تاکہ بجلی آپ پہ نہ گرے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کے بارے میں ایک مثال ارشاد فرمائی کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے یہ پانی کی طرف ہاتھ پھیلائیں اور یہ سمجھیں کہ پانی خود بخود ان کے منہ میں آ جائے۔ یہ اصل میں مثال ہے ان کی کہ یہ جو ہے کافر یہ اتنے نادان ہیں، اور نادان کیا ہے، کافروں کی دعا میں اصل میں کچھ ہوتا تو نہیں ہے۔ اب وہ اللہ سے تو نہیں مانگ رہے، وہ تو مانگ رہے ہیں بتوں سے۔ تو اب بتوں سے اس طرح کا مانگنا جس طرح کوئی پانی کے بارے میں توقع کرے کہ خود ہی اس کے منہ میں آ جائے، اسے کچھ نہ کرنا پڑے، تو جس طرح یہ بات غلط ہے اس طرح وہ بات غلط ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور ہر شے اللہ کے سامنے جھکتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں اگر کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ تو پھر ان سے آپ یہ پوچھیں کہ اگر یہ بات ہے تو تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور بت کو مددگار کیوں بنا رکھا ہے؟ اصل میں یہ آیت کریمہ بہت احتیاط سے پڑھنے کی ہے، کیونکہ اس پر بھی یعنی جیسے کہنا چاہیے کہ تقریر بنا لی جاتی ہے کہ صاحب دیکھیے یہاں پہ جو ہے وہ غیر اللہ سے مانگنے کی ممانعت ہے۔ اصل میں غیر اللہ کا مطلب یہاں پہ بت ہے،
اور بت جو ہے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوا کرتا. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ اپنے لیے یعنی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوا کرتا. پھر فرمایا کہ اللہ واحد ہے، قہار ہے. پھر فرمایا کہ ایک اور مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے پانی جو ہے وہ آسمان سے اترے اور پھر اس طرح ہو کہ جو کچھ یعنی اصل ہو وہ تو یعنی جو بھی کوڑا کرکٹ ہو وہ تو اوپر آ جائے، یعنی اس کا تو اصل پانی نیچے چلا گیا، اور وہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ اوپر رہ گیا. یعنی یہ کہ مثال دی گئی کہ اگر باطل بظاہر آپ کو اوپر بھی نظر آئے تو آپ اس سے پریشان بالکل بھی نہ ہوں، کیونکہ اصل میں وہ جو پانی گرا ہے سیلاب، یعنی حق نے ہی باطل کو اوپر کیا ہے، تو حق کی وجہ سے باطل کو باطل کہنے کا موقع ملا ہے. تو اب وہ جو تھا وہ تو چلا گیا، یعنی حق تو رہ گیا نیچے، جو اصل پانی ہے وہ چلا گیا نیچے، اور جو کوڑا کرکٹ اور جو بھی جھاگ وغیرہ وہ سب اوپر آ گیا. تو یہ مثال ہے حق و باطل کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد نماز کو شروع ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہے اصل میں. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا کوئی ہے جو یہ جانے کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے وہ حق نازل ہے اور آپ کے رب کی طرف سے ہی ہے. فرمائے انما یتذکر اولو الالباب، اس سے عقل مند نصیحت حاصل کیا کرتے ہیں. اب وہ کون ہیں؟ جو وعدہ پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے، اور اللہ نے جن رشتوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ ان کے حساب میں جو سختی ہونے والی اللہ انہیں محفوظ رکھے. پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی خفیہ بھی اور علانیہ بھی. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. پھر فرمایا یعنی جنت کی بشارت دی گئی ان کو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے مقابل وہ لوگ ہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے ہیں، رشتوں کا پاس نہیں رکھتے، زمین فساد پھیلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا اولئک لہم اللعنۃ، یہ لعنتی ہیں اور ان کے لیے ہی برا گھر ہے، یعنی جہنم. پھر فرمایا کہ اللہ یعنی رزق کشادہ فرماتا ہے اور وہی اس کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. یہ جو دنیا کے لیے خوش ہوتے ہیں تو انہیں خوش ہونے دیں. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کا فائدہ کچھ نہیں ہے، دنیا میں صرف دھوکہ ہے اور چند روزہ فائدہ ہے. پھر فرمایا 10ویں رکوع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ مومنین کے لیے اللہ کے ذکر میں تسلی ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے اور اپنی طرف رجوع کی توفیق دیتا ہے. قل ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے، ویہدی الیہ من اناب، اور جسے چاہے اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرما دے. پھر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اچھے ٹھکانے کی. پھر اگلی آیت میں مضمون تبدیل ہوتا، فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھیجے اس سے پہلے تو ان کا بھی مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں. تو آپ بھی فرما دیں کہ قل هو ربی لا الہ الا هو، کہ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی ایک مقام پر چل کر یہ بات آئی کہ کافروں کے لیے ان کے خفیہ منصوبوں میں بڑی خوبصورتی ہے. کیوں
کہ وہ سمجھتے ہیں اس طرح ہم لوگوں کو اللہ کی طرف جانے سے روک لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف جو رستہ جاتا ہے اس سے ہم لوگوں کو اپنی مکاریوں سے روک لیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جیسے اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور بس یعنی آپ جو ہے وہ اپنی خواہشات کی اتباع نہ کریں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پھر اللہ کی مدد جو ہے خواہشات پر یعنی جو چلتا ہے، جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اسے نہیں ملتی۔ یعنی یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ پھر کفار کا ایک سوال یہ تھا کہ یہ نبی جو ہیں یہ تو ہماری طرح کے بشر ہیں، تو فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول اس دنیا میں تشریف لائے ان کا کیا تھا؟ ہم نے ان کے لیے یعنی ان کی شادیاں بھی ہوئیں، ان کی اولادیں بھی ہوئیں، اور کوئی بھی رسول کوئی نشانی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں دکھاتا۔ تو اللہ کی تائید اسے اس طرح حاصل ہوتی کہ نبی سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، اور نبی اللہ کی بارگاہ سے دعا کر کے اس معجزے کو جب طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تائید کے طور پر وہ معجزہ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی نبی اپنی مرضی سے دکھائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مطالبہ نہیں ہوتا معجزہ سامنے نہیں آیا کرتا۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا جو منصب جلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان تک قرآن مجید پہنچا دیں، ان کا حساب ہم کر لیں گے۔ اب تمام تر باتوں کے باوجود اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، لست مرسلا، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہی کو اللہ بہت ہے، اور وہ لوگ جنہیں کتاب کا علم حاصل ہے۔ کیونکہ یعنی یہود و نصارہ میں وہ لوگ جو تورات سے بہت اچھی طرح واقف تھے، انہیں یہ بات معلوم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں تک کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ان کو بالکل ویسا ہی نبی جانتے ہیں جیسا کہ یہ اپنے بیٹوں کو مانتے ہیں کہ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان کو وہ معرفت حاصل ہے حضور کے بارے میں کہ جو معرفت اپنے بیٹوں کے سلسلے میں ان کو حاصل ہے۔ یعنی جس طرح یہ اپنے بیٹے کو بیٹا کہنے کا انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح انہیں نبی کہنے سے انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ ابراہیم میں پھر وہی ابتدا جو ہے الف لام را، جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کو معلوم کیونکہ حروف مقطعات ہیں۔ ایک اور سوال کا جواب یہاں رب نے عنایت فرمایا، جس میں یہ بات تھی کہ یہ کیا بات ہو، یہ تو عربی بولتے ہیں۔ فرمایا کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے وہ یہی کرتے تھے کہ اپنی قوم کی زبان بولتے تھے۔ بات یہ ہے کہ دو خصوصیات تھیں، ایک تو ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان بولا کرتے تھے، کیونکہ اگر اپنی قوم کی زبان نہ بولتے تو پھر لوگوں کے لیے یہ مشکل ہوتا کہ انہیں سمجھے، اور ان کے لیے مشکل ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی بات سمجھائیں۔ تو کتاب کا مقصد اور بعثت نبوی کا مقصد یہ بہت اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ نبی اپنی ہی قوم کی زبان کیوں بولتے ہیں۔ پھر فرمایا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ کا بہت مختصر تذکرہ فرمایا، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ آپ بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم دیں، اور ان سے کہیں کہ اپنی نعمتیں یعنی اللہ کی جو نعمتیں انہیں یاد کریں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے بھیجا اس لیے تھا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے اجالے میں لے جائیں، اور انہیں اللہ کے دن یاد کرنے کا حکم دیں، ایام اللہ کو یاد کریں۔ اب ایام اللہ میں کیا تھا کہ اے قوم تم اللہ کے نعمت کو یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، اور تمہاری حالت یہ تھی
کہ وہ تمہاری عورتوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے، تمہارے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ تو جس رب نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں اس کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یہاں ایک بات کہہ دینا اور ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ انسان کو شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر نعمتوں کو یاد نہ کریں تو پھر شکر نہیں ہوتا، کفر ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صاحب بزرگان دین کے عرس یا انبیاء کرام کے ایام یا ان کے ولادت یہ نہیں منانی چاہیے، بہت یعنی جسے کہنا چاہیے کہ صحیح بات نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ سب اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ سب کچھ ان کا تاریخی ورثہ ہے، دوسرا یہ کہ اس سے انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کیا تھا، تیسرا یہ کہ اس سے ان حضرات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اللہ کا جو کرم یعنی اسے یاد کرنے کی وجہ سے انسان پر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کی ترتیب میں ایک بات ہے کہ قاعدہ کلیہ ہے کہ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم نے شکر کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے لیے اپنی نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس کے بعد یعنی مختلف اقوام کی مثالیں دے کر یہ سمجھایا گیا کہ ان کے پاس بھی انبیاء کرام تشریف لائے اور لوگوں نے ان کا اسی طرح انکار کیا۔ اور اس رکوع کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہے، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پارے کا جو 15واں رکوع ہے اس میں ایک قول نقل کیا گیا کہ کفار یہ کہتے ہیں اپنے رسولوں سے کہ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا آپ ہمارے دین میں واپس آ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ہوگا یہ کہ اس کے بعد ہم آپ کو وہاں حکومت دیں گے، آپ کو تسلط دیں گے، آپ کو وہاں سکونت دیں گے۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یعنی جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، یہ بات اس کے لیے، یعنی اسے وہاں یعنی ان کا متبادل کے طور پر لایا جائے گا۔ یعنی یہ کہ آج یہ ان کے ماتحت ہیں، کل وہ ان کے ماتحت ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وخاف وعید، اور جو میرے وعدوں سے ڈرے گا یہ اس کے لیے ہوگا۔ تو رب کے سامنے کھڑا ہونا اور رب کے وعدوں سے یعنی ڈرنا کہ ایک دن حساب کا دن آئے گا اور مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر عناد رکھنے والا اور ہر ظالم ہلاک ہوگا۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر عناد رکھنے والا اور ہر ظالم یہ ہلاک کیا جائے۔ تو یہ تسلی دی گئی کہ ہر ایک ان میں سے ہلاک ہوگا، اہل ایمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر عناد رکھنے والا اور ہر وہ شخص جو ظالم ہے اسے ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے ایمان والوں کو تسلی رکھنی چاہیے، انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ کافروں کے اعمال کیا ہیں؟ ان کی حیثیت راک کی سی ہوا آئی اور سب اڑ گئے، اور لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ایمان تو ان کا ہے ہی نہیں۔ تو اب یہ اپنے نیک اعمال کو بچائیں گے کیسے؟ ان کی حفاظت کیسے کر سکیں گے؟ نیکی تو کر لی انہوں نے، یہ تو گمراہی میں ہے، تو ان کے اعمال بچیں گے کیسے؟ یعنی ان کے اعمال گئے، مطلب یہ ہے کہ نیکیاں برباد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دیکھیں راک کیا ہے، اگر راک ہوا سے اڑے تو راک کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو راک کو اڑانے کے لیے معمولی سے ہوا بھی بہت ہوتی ہے، بہت تیز ہوا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ یعنی کچھ کاغذ وغیرہ جلا کر کے رکھ دیں اور پھر اپنے کمرے میں جہاں آپ نے رکھیں وہاں کوئی پنکھا تھوڑا سا تیز رفتار سے چلا دیں
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ راکھ وہاں نہیں ٹھہرے گی، تھوڑی دیر میں وہ راکھ اس پنکھے کی ہوا کی وجہ سے پورے کمرے میں پھیل جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کفار کے جو اعمال ہیں ان کو مثال یہاں پہ راکھ سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ان کو راکھ کہہ کر کے ہمیں سمجھایا گیا۔ اس کے مقابلے مومن کا عمل مضبوط ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بے شک پیدا فرمایا اور یہ حق ہے یہ بات۔ اب اگر وہ چاہے وہ ارادہ کر لے، زمین آسمان تو پیدا کر ہی دیا اس نے، جتنی مخلوق ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو اب اگر وہ چاہے تو ایک نئی مخلوق لے آئے، تمہیں ہٹا دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔ تو یوں پھر یہ بیان فرمایا تھا اگلے 16ویں رکوع میں کہ قیامت کے دن کفار شیطان کو ملامت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ کہے گا کہ تم میری وجہ سے نہیں پھنسے، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اور اب تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو کہ ہم پہ سے عذاب ہٹاؤ، میں تو خود پہ سے نہیں ہٹا سکتا، تم پہ سے کیا ہٹاؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں بیان فرمائیں، ایک کے بارے فرمایا شجرۃ طیبۃ، یعنی بہترین درخت، یعنی نیک کلمے کی مثال بہترین درخت کسی ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع بھی موجود ہے، یعنی اس کی جو فرع ہے وہ آسمان میں ہے اور اصل جو جڑ ہے وہ زمین میں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے مقابلے میں کلمہ بد ہے، اس کا حال یہ ہے کہ بمثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، یعنی بری بات برے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ کمزور بنیاد پر زمین پر ہی پھیلی ہوئی ہیں، تو من فوق الارض، زمین پر ہیں، ما لہا من قرار، اور انہیں یہاں قرار بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اہل ایمان کو اللہ مضبوط قول کی طرح زمین میں ثابت قدم رکھتا ہے، وفی الآخرت، اور آخر میں بھی، یعنی آخرت میں بھی انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ پھر فرمایا کہ ان کافروں کا کیا حال ہے کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ پھر نیک بندوں کے لیے بشارت دی گئی کہ جو نیک بندے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں یعنی نیکیاں اس طرح کر لیں کہ نمازیں وہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ہماری راہ میں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اس دن سے پہلے یعنی یہ سارے اعمال جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ویسے اس رکوع کے آخر میں ایک بات اور یہ فرمائی گئی کہ ہماری یعنی اللہ کی نعمتیں تو بہت ہے، لیکن انسان ظالم ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے، یہ انسان کی طبیعت بتائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا ہے اور وہ واقعہ ذکر ہے جس میں انہوں نے یعنی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو جیسے کہنا چاہیے کہ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، غیر آباد وادی میں چھوڑا، اور پھر وہاں جو دعا انہوں نے فرمائی اور آخر میں اس دعا کے فرمایا کہ اللہ میری یہ دعا قبول فرما اور ہماری اور مومنین کی، ہمارے والدین کی، مومنین کی مغفرت فرما، اور اس دن مغفرت فرما جس دن حساب کا دن ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ اللہ ان کے عمل سے غافل ہے۔ عذاب کی جلدی اللہ رب العالمین اس لیے نہیں کرتا اور انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جب وہ آ جائے گا تو ٹلے گا نہیں۔ تو عذاب کا جہاں تک معاملہ ہے اس میں بالکل جلدی نہ کیا کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیا ہوا وعدے کے خلاف نہیں جاتا، یعنی اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور اللہ مجرموں سے انتقام لینے والا ہے۔ پھر فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ جو قرآن ہے، یا یہ کہ ھذا بلاغ للناس یعنی جو رسول ہیں ان کا کام ہے پہنچا دینا، وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور یہ کہ ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے انہیں قرآن مجید کے ذریعے سے ڈرا دیا جائے، اور یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ایک ہی ہے جو واحد ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مندوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ یعنی جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے عقل مندوں کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا
پہلو موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔